میں نے کہا تھا نا کہ طبلِ جنگ بجے گا۔ طبلِ جنگ بجتا ہے لیکن میدان جنگ میں یا میدان جنگ میں اترنے سے قبل مجھے خواب و خیال میں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ چارٹر طیارے میں ہی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ فطرت سے انسانی فطرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ کس وقت کہاں کیا کچھ کر بیٹھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بس کچھ حاصل کر لینا ہے، کچھ لوٹ لینا ہے، جیسے بھی مل جائے، جو بھی چل پڑا ہے اس کے پیچھے قدم بڑھا دو اور وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ابن الوقت۔ خود غرض مکار لوگ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں کسی سے مراد میری عام لوگ ہیں۔ یاد ہے جب صحت کارڈ واپس لیا گیا عوام سے یہ کہہ کے کہ خزانہ خالی ہے، پیسہ ہی نہیں ہے؟ یاد ہے وہ وقت جب بجلی کے اضافی بل لے کر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو گولی مار دی کہ تم نے بجلی زیادہ خرچ کیا ہے اسی لیے بل زیادہ آیا ہے، حالانکہ بل اس لیے بھیجا گیا ہے کہ IMF سے جو قرضہ لیا گیا ہے اسے ادا کرنے کے لیے اور دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہاں سے پیسہ حاصل کیا جائے گا، عوام سے پیسہ لیا جائے گا۔ اور ابھی عوام دیکھ رہی ہے، چینلز پہ دکھا رہے ہیں کہ اتنا پیسہ، کتنے امیر لوگ ہیں ہم، ہماری سرزمین پہ کتنا پیسہ بہایا جاتا ہے ایک جلسے کے لیے، اور رہ گئی غریب کی جان، عوام کی جان۔ تو نہ جان کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال کی، نہ خاندان کی۔ کوئی سہولت کار ہے تو کوئی مجرم ہے، بس ایک غربت کی ماری عوام ہے۔ اب اسے بھی ہیلے بہانوں سے خریدا جاتا ہے۔ بھارت کے مشہور ترین شاعر راحت اندوری نے کہا تھا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا۔ دستار نوچ نوچ کے احباب لے اڑے، دستار نوچ نوچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا۔ دستار نوچ نوچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا۔ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ اسی جنت کا خواب تو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس سرزمین کو جس سے ہم اپنی جان بچا کر، دم دبا کر اور کان سولا کر بھاگے تھے، یا ہم دوبارہ آ گئے ہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے اور اسے جنت نظیر بنانے کے لیے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہے تو آپ کو کبھی مخلص لوگ نہیں ملیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے سے ہر چیز خرید لیں گے تو جو چیز آپ خریدیں گے، جو لوگ آپ خریدیں گے، جو ووٹ آپ خریدیں گے، جو خدمات آپ خریدیں گے، وہ سب کھوکھلے ہوں گے، ان میں کچھ بھی اصل نہیں ہوگا۔ سب اسی طرح خود غرض، مطلب پرست اور ابن الوقت ہوں گے، سب وقت کے غلام ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو آپ کو لوگ کبھی اچھے نہیں ملیں گے، آپ کو راستہ کبھی خالی نہیں ملے گا، آپ کو روشنی نظر آ رہی ہوگی لیکن دراصل آپ کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوگا، ایسا اندھیرا جو نہ سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی ہاتھ کو ہاتھ سجائی دے گا۔ لیکن خوش فہم لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جیت ہماری ہوگی، آخری فتح ہماری ہوگی، ہم نے پیسہ بہایا ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسے میں ہی طاقت ہے۔ بے شک
پیسے میں طاقت ہے، لیکن یہ طاقت آپ کے پیسے میں اس وقت آئے گی کہ اسے اس کی اصل جگہ پر، اس کے حقداروں پہ خرچ کیا جائے گا۔ اسے بھوکے کو کھانا اور بے گھر کو مکان اور ننگے کو لباس پہنایا جائے گا، تب جا کے اس پیسے کی اصل حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اگر آپ نے جو یہ نیت رکھی ہوئی ہے اپنی کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں پورے پاکستان کو، اس کے تمام اداروں کو خرید لوں گا، تو 2-4 پل کی بات ہوگی۔ یہ وہ روشنی ہے جو ادھار کی ہے، یہ وہ دکھاوا ہے جو قرض ہے، اور قرض واپس کرنا ہوتا ہے، ہر حال میں واپس کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ قرض واپس نہیں کر سکے تو مقروض ہوں گے۔ یہاں 2 فرد کی بات نہیں ہے، یہاں ملک و قوم اور ملت کی بات ہے، یہاں ایک شخصیت کی بات نہیں ہے۔ شخصیت پرستی تو ویسے ہی عذاب ہے، جو شخصیت پرستی کرے گا تو یہ عذاب کاٹے گا، ایسا عذاب جو ان دنوں اس سرزمین پہ آیا ہے، نہیں آیا نہیں ہے، اسے لایا گیا ہے، اسے عوام پہ مسلط کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم تو تباہ و برباد ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس زمین کا، یہاں کے لوگوں کا اتنا ہی درد ہے تو خرچ کرو یہی پیسہ لوگوں پہ، اس طرح نہیں کہ خالی کرسیوں پہ، جھنڈیوں پہ، پھول پتیوں پہ، جہازوں پہ، اور کہاں کہاں نہیں روپے لٹائے گئے، کس کس طرح سے چینلز خریدے گئے اور وہاں ایک ایک فرد کو نوازا گیا۔ لیکن جو غریب ہے وہ کام کر رہا ہے اور اسی طرح غریب رہے گا، اس کے تو دن بدلنے نہیں ہیں، دن انہی کے بدلیں گے۔ یہ جو کچھ لٹا رہے ہیں، یہ اربوں روپے جس طرح بوری کا منہ کھول دیا گیا ہے، جس طرح یہ اپنا خزانہ لٹا رہے ہیں، تو کیا ان کو واپس نہیں چاہیے؟ انہیں سب کچھ واپس چاہیے۔ یہ عوام کو نچوڑ نچوڑ کے واپس لیں گے، لوگوں کے بدن پہ ایک دھوتی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور رہ گیا یہ کھانا، پیٹ کی دوزخ کا بھرنا، تو اسی طرح ہوگا کہ ہمارے جلسے میں آؤ تو ہم تمہارے نیچے کرسی بھی رکھیں گے، تمہارے سامنے میز بچھائیں گے اور طرح طرح کے پکوان لگا دیں گے۔ یہ اور بات ہے، جو لوٹے گا اسی کو ملے گا، باقی بیچارے مجبور اور نادار شکوے شکایت کرتے ہوئے واپس لوٹ جائیں گے۔ پھر انہیں کوئی نیا خواب دکھایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ آ جاؤ، یہاں بھیڑ میں شامل ہو جاؤ، ہجوم میں اضافہ کر دو، دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ سب کردار ہیں، آ گئے ہیں اداکاری کرنے، اور پھر سب کچھ سمیٹ کر، بندر بانٹ کر کے جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں گے۔ رہ گئی عوام تو اسی طرح منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ لوگ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، انگشتے بدنداں ہیں، کبھی خود کو دیکھتے ہیں، کبھی سربا گریباں ہیں، اور کبھی اپنے حسرتوں کے مزار پر اپنے آنسوؤں کے پھول چڑھاتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن سے عوام نفرت کرتی ہے، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے عوام محبت کرتی ہے۔ محبت پھلتی پھولتی ہے اور نفرت انتقام کے راستے پہ چل کر سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں بات ہے ایک سرزمین کی، یہاں کچھ بھی نہ جلے گا نہ بھسم ہوگا، جل کے راکھ ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی نیتوں میں فطور ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ کیا عجب تماشا ہے، کیسا کھیل ہے، اور اسے کھیلنے کے لیے پاکستان کا اسٹیج ہی رہ گیا ہے، اور کوئی سرزمین نہیں ملی، اور تمہیں کوئی پوچھے گا ہی کیوں؟ دیکھتے ہیں کہ یہ تماشا کب تک جاری رہتا ہے۔ خالی خلی لفظوں سے، تقریروں سے، بکواسوں سے کسی کا پیٹ بھرے گا، نہ کسی کی ضرورت پوری ہوگی۔ جو لوگ آج آپ کی سہولت کاری میں پیش ہیں، کل اس سہولت کاری کا حساب بھی ان کو چاہیے ہوگا، وہ اس خراج مانگیں گے، انہیں آپ کو دینا پڑے گا، جس کے قابل آپ ہے ہی نہیں، کیونکہ سوائے پیسے کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دماغ میں بھی بھوسا بھرا ہے، جو جب جلتا ہے تو اپنے آپ کو عوام سے بالا تر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ خود کو خدا سمجھ لیتے ہیں
اور باقی لوگوں کو کیڑے مکوڑے۔ جبھی تو دندناتے ہوئے جب جی چاہتا ہے چلے آتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کریں گے قانون کے شکنجے میں تو بلبلاتے ہوئے ایک درخواست پیش کر دیں گے کہ مر رہے ہیں، علاج کی ضرورت ہے، بیرون ملک روانہ کر دیا جائے۔ تم جب کسی کے نہیں ہو تو کوئی تمہارا کیوں ہو؟ تمہاری نیتوں پہ خاک۔